ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد وقال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد آج کے اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے لیلۃ القدر کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرے اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسی گفتگو ہو جائے کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس سے ناراض ہو جائیں، تو اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے درس قرآن کا جو عنوان ہے لیلۃ القدر کیا ہے، یہ عنوان ایک قرآن کے مخصوص سورے پر مبنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ماشاءاللہ عنوان سے ہی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سورہ کون سا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں جو سورہ ہے، سورہ قدر جو ہے، جو قرآن کا 97 نمبر والا سورہ ہے، 97 سورہ ہے قرآن کا، اس پر انشاءاللہ آج کا ہمارا درس مبنی ہے۔ یہ سورۃ القدر وہ سورہ ہے جس میں جملہ 5 آیات آئی ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے، آپ غور کریں گے کہ پوری قرآن میں ایک مخصوص رات کے اوپر ایسا کوئی سورہ نازل نہیں ہوا جیسے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ ایک مخصوص رات پر، لیل یعنی رات، شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں، لیلۃ القدر کے اوپر ایک سورہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس سے اس سورے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اس رات کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ آج کے درس قرآن میں ہم اور اضافہ اپنے علم میں کرتے ہیں اور لیلۃ القدر کے بارے میں معلومات کرتے ہیں۔ کئی معلومات ایسے ہیں جو ہم کو پہلے سے معلوم ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ اور میں معلومات رکھتے ہوئے کئی بار اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو آئیے انشاءاللہ ایک احساس کے ساتھ معلومات رکھتے ہیں تاکہ ہم کو ہماری دنیا اور آخرت میں کام آ جائے۔ اس سورے پر آپ غور کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو لیلۃ القدر میں۔ کس کو نازل کیا اللہ نے لیلۃ القدر میں؟ اس قرآن کو، اس کلام پاک کو، قرآن مجید کو اللہ نے کس میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں۔ دوسری آیت میں اللہ سوال کرتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہی آج کا ہمارا عنوان ہے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ علماء اکرام بتاتے ہیں، مفسرین قرآن بتاتے ہیں کہ یہ جو انداز کلام ہے اللہ کا، اللہ سے پیارا کلام انداز کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سوال کی شکل میں ہم سے خطاب کر رہے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سوال کرنے کا ایک مقصد یہ ہے، اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کی اہمیت ہم کو بتا رہے ہیں
جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں کسی کو تم کو کیا معلوم میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ارے تم کیا جانو پیسے کمانا کتنا مشکل ہے، کیا تم کو معلوم ہے پیسے کمانا کتنا مشکل ہے؟ تو ایسے چند جملے جو ہم ادا کرتے ہیں کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے، اللہ رب العالمین ہم کو لیلۃ القدر کی اہمیت بتا رہے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کلام پاک کو، اللہ کے کلام کو لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، اس لیلۃ القدر کی قدر کیا کر رہے ہو تم. تیسری آیت میں اللہ نے کہا کیا ہے لیلۃ القدر؟ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ہم ان 3 آیات پر ایک مختصر میں خلاصہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اسے کیا سمجھا. سب سے پہلے آپ غور کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں جو بڑی بڑی اہم بات بتائی ہے، جو اس پورے سورے کا موضوع ہے، وہ ہے اس قرآن کا نازل ہونا. یہ رات اتنی اہمیت والی کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے. کتنی اہم رات ہے آپ یہ جانتے ہیں؟ ہم نے بے شمار احادیث پڑھے، ہم نے سنے ہیں، ماشاءاللہ ہم کو اندازہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، قیام یعنی نمازیں پڑھیں گے، قیام ہم نماز کے لیے جب قیام کرتے ہیں، جو کوئی لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، شب قدر میں قیام کرے گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کو اس کا اجر دے، اس کے قیام کرنے سے اللہ اس کو اجر دے، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. سوچئے ہم سب اپنے اپنے گناہوں کے بوجھ میں زندگی آگے ہماری بڑھ رہی ہے، اس گناہوں کے بوجھ کو اللہ مٹا دیں گے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آمین. اتنی عظیم رات، اتنی پیاری یہ شب قدر، آپ اس پر غور کیجئے کہ یہ اتنی اہم کیوں ہوئی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ اللہ نے کتاب اللہ نازل کی اس رات میں. کتاب اللہ کے تعلق سے کیونکہ اس سورے میں اہمیت بتائی جا رہی ہے قرآن کی، سب سے پہلے چند عقائد قرآن کے تعلق سے بنیادی طور پر معلومات جو ایک عام مسلمان کو ہونے چاہیے، ہم سب کو ہونے چاہیے، وہ انشاءاللہ اس بات کا ہم خلاصہ کر لیتے ہیں. آپ غور کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انا انزلناہ کہا ہے. ہماری ایک یہ آپ کی اور ہماری ہم سب کی ایک کمزوری ہے، یہ کوتاہی ہے کہ ہم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، اس پر ریسرچ نہیں کرتے. ایسے میں ہوتا کیا ہے، چند ایسے غیر مسلمان دنیا میں بیٹھے ہیں الگ الگ کونوں میں جو قرآن پر بے شمار اعتراضات نکالتے ہیں، لگاتے ہیں. ایک علمی طور پر کوئی اعتراض کرتا ہے الگ بات ہے، ہم اس کو سوال و جواب کی نشست میں بات کرتے ہیں، اس کو سمجھ آتا ہے نہیں آتا وہ اس کی مرضی. لیکن چند ایسے اعتراضات ہوتے ہیں جہاں پر غیر مسلمان اگر اسلام کے قریب آنا چاہے، اسلام کو سمجھنا چاہے، تو ان اعتراضات کی وجہ سے وہ اسلام سے اور دور چلے جاتا ہے. اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ کہ کئی مسلمان ایسے ہیں کہ چند اسلام پر غلط فہمیاں اور اعتراضات کی وجہ سے، خاص طور پر قرآن کے نازل ہونے کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عقیدے پر، یعنی ایک عقیدے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے چند اعتراضات کی وجہ سے. مسلمان، غیر مسلمان تو غیر مسلمان، مسلمان بھی گمراہی پہ چڑھ جاتا ہے. تو چند باتیں ہم کو پہلے قرآن کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے. اس سورے کی اگر آپ تفسیر پڑھیں گے سورۃ القدر کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا، ہم نے قرآن نازل کی ہے لیلۃ القدر میں. اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ نے جب کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل قرآن لوح محفوظ سے بیت العزا پر نازل کیا. لوح محفوظ کیا ہے؟ وہ بڑی اللہ کے نزدیک جو تختی ہے، ٹیبلٹ ہے، بڑی ٹیبلٹ، بڑی تختی جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، جس پر اللہ کے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. اس میں اصل قرآن کا نسخہ موجود ہے. اصل قرآن کہاں پر ہے؟ اللہ کا اصل کلام کہاں پر ہے؟ لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون میں ہے. وہ کتاب مکنون ہے وہ لوح محفوظ کی. اس لوح محفوظ سے مکمل قرآن پہلے کہاں نازل ہوا؟ بیت العزا پر. بیت العزا کہاں پر ہے؟
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 7 آسمان جو ہیں اس دنیا کے، ان 7 آسمانوں میں جو دنیا کا آسمان یعنی پہلے آسمان جس کو ہم کہتے ہیں، اس آسمان پر بیت العزا پر قرآن مکمل نازل ہوا. اور اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جب مرضی ہوئی، اللہ کا جب ارادہ ہوا، اللہ اپنے حکم سے بیت العزا سے یعنی پہلے آسمان سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرتے. تو اسے کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن نازل ہونے کے 2 اہم مرحلے ہیں، بنیادی مرحلے ہیں. ایک مکمل لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر بیت العزا کے مقام پر، اور اب وہ آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے ڈیوریشن میں. اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی آسان عربی لغات میں ہم کو ایک بات سمجھنا ضروری ہے. جب اللہ نے انا انزلناہ کہا، انزلنا کس کو کہتے ہیں؟ انزال، انزلنا، نزلہ، یہ الفاظ عربی میں آتے ہیں کسی چیز کا ایک ساتھ نازل ہونے کو. جیسے اللہ نے فرشتوں کے نزول کے بارے میں جب کہا انزلنا کہا اللہ نے، آگے بھی اس سورے میں آیا ہے، دوسری صورتوں میں آیا ہے. نزلنا کا مطلب کیا ہوا؟ مکمل کسی چیز کا نازل ہو جانا. اللہ نے قرآن کے بارے میں 2 بنیادی الفاظ کا استعمال کیا ہے قرآن کے نازل ہونے کے تعلق سے. ایک ہے نزلہ یعنی مکمل نازل ہو جانا، انزال ہو گیا. دوسرا ہے تنزیل، تنزیل یعنی ان سٹیجز، حصوں میں بانٹا ہے، حصوں میں اللہ نے نازل کیا. اس کا ذکر کہاں آتا ہے؟ اللہ نے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 106 میں کہا کہ ہم نے تنزیل اس قرآن کو وقتاً فوقتاً حصوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. تو اگر کوئی غیر مسلمان یہ اعتراض کرے، آپ کے دل میں قرآن کے عقیدے کے تعلق سے شک و شبہات ڈالے، یا آپ کہیں سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، کوئی ویڈیو دیکھ لیں، تو اس بات کا عقیدہ بالکل کلیئر رکھ لیجئے کہ اللہ نے 2 مرحلوں میں اس قرآن کو نازل کیا. لوح محفوظ سے مکمل پہلے آسمان پر بیت العزا پر، وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے وقفے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ معلومات ہمارے لیے بڑے ضروری تھے. اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آج کا عنوان کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو اس لیلۃ القدر کے تعلق سے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ قدر کہتے کس کو ہے، لیلۃ القدر کیوں کہا گیا. تو علماء اکرام نے جو اہل علم ہیں انہوں نے کہا کہ قدر کے چند الگ الگ معنی ہیں. یہاں جو مخصوص طور پر قرآن میں نازل ہوا ہے، قدر یعنی تقدیر سے ہے. ہم سب جانتے ہیں لیلۃ القدر وہ رات ہے، شب قدر وہ رات ہے جہاں آنے والے 1 سال کی تقدیر کا حصہ اللہ فرشتوں کو دے دیتے ہیں. یہ بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس بات کا عقیدہ ہم سب کو ہے. اللہ تو العلیم ہے، اللہ کو اپنی ہر مخلوق کا شروع سے لے کر آخری تک علم ہے. تقدیر کا ہر حصہ اللہ کو معلوم ہے، مکمل تقدیر اللہ کو معلوم ہے. علم کا وہ حصہ، تقدیر کا وہ حصہ جو آنے والے 1 سال کا ہے، اس شب قدر سے آنے والی شب قدر تک، وہ علم کا حصہ، وہ تقدیر اللہ فرشتوں کو دے دیتے ہیں. تو اسی لیے اس کو شب قدر کہا گیا ہے. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی اس کو قدر کے معنوں بھی لیا جاتا ہے. یعنی عام طور پر کہتے ہیں بھائی میری قدر کیجئے، ارے آپ میری قدر کیجئے. ماں باپ میں، اولاد میں، یا عام طور پر ہماری گفتگو ہوتی ہے ارے بھائی قدر نہیں ہے آپ لوگوں کو. اللہ نے قرآن میں کہا ما قدر اللہ حق قدری، یہ لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. تو قدر اس معنوں میں بھی ہے. تو لیلۃ القدر کی جب بات آ رہی ہے، ہم کو سب سے پہلے احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس رات کی قدر کریں. یہ ایک معنوں میں ہے. تیسرا ایک اور معنی علماء اکرام نے بتایا، قدر کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے، کیونکہ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں. اگرچہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. ہم کو یہ حدیث معلوم ہے صحیح مسلم کی، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ کڑی بنا کر فرشتے گروپس بنا کر اللہ کے عرش تک چلے جاتے ہیں. بے شک فرشتے نازل ہو رہے ہیں الگ الگ موقعوں پر، الگ الگ مواقع ہیں اس کے. لیکن لیلۃ القدر کی جب بات آ جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں جتنے اس دنیا میں کنکریاں موجود ہیں. پیبل صاحب جس کو کہتے ہیں، کنکریاں جس کو کہتے ہیں، جتنی کنکریاں اس زمین پر ہیں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں.
تو تنگی کے معنوں میں، کیونکہ زیادہ فرشتے ہیں زیادہ تنگی ہو جائے گی، تو اس معنوں میں بھی اس کو خدر کہا گیا ہے۔ اور جب ہم خدر کی بات کرتے ہیں، خدر تقدیر سے ہی ہے، تو اس سورے کا ہماری ایمانیات کے تعلق سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ پر ایمان ہے ہمارا، فرشتوں پر ایمان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، شہادہ، صلاح، زکوٰۃ، حج، صوم، یہ کیا ہو گئی اسلام کی 5 بنیادیں۔ ایمان کی 6 بنیادیں ہیں، جس کا ذکر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں آیا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، اور سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 میں اللہ نے ایمان کی بنیادیں کیا بتائیں، جس کا تعلق آج کے ہمارے اس سورے سے ہے۔ آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والملائکتی، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، والکتابی، اللہ کی نازل کی گئی کتابوں پر ایمان، والنبیین، اللہ کے بھیجے گئے انبیاء پر ایمان، والآخری، آخری دن پر ایمان یعنی قیامت کے دن پر ایمان۔ چھٹی بنیاد ہے کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے جو تقدیر تمہاری طے کی ہے اس پر ایمان۔ تو اللہ نے لیلۃ القدر کہا، تقدیر پر ہمارا جو ایمان ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ بہت بڑی ایک غلط فہمی تقدیر پر ہمارے یہاں بہت عام ہے، غیر مسلمانوں میں بھی ہے چند، اور کہیں نہ کہیں ہماری جہالت میں، کوتاہی میں ہمارے منہ سے بھی یہ بات نکل جاتی ہے کہ اللہ نے جب تقدیر لکھی دی ہے، کون جنت میں جانے والا ہے اللہ کو معلوم، کون جہنم میں جانے والا ہے اللہ کو معلوم، پھر کیا ہمارا رول ہی کیا رہا اس میں، ہم صحیح کریں غلط کریں وہ تو چیز لکھی ہوئی ہے۔ تقدیر پر اکثر یہ بہت مشہور سوال کیا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اگر آپ غور کریں، ہم عام طور پر جب تقدیر پر سوالات آتے ہیں ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، ٹیچر کلاس میں اس کے 20 یا 25 اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں۔ اب یہ جو استاد ہی، جو ٹیچر ہے، دیکھتی ہے کہ ایک بچہ عبداللہ نام کا یہ بہت اچھے سے پڑھ رہا ہے، اسکول کو پابندی سے آتا ہے، بہت اچھا پڑھ رہا ہے، جتنے ایگزام سال بھر میں آتے ہیں بڑے اچھی سے محنت کر رہا ہے، اچھے ریزلٹس لا رہا ہے، اچھے نتیجے لا رہا ہے۔ اور ٹیچر نے کہا کہ عبداللہ بہت اچھے مارکس سے فائنل ایگزام میں پاس ہونے والا ہے۔ ٹیچر نے کہا دوسرا بچہ ہے، اس کا نام آپ لے لیجیے فیصل ہے، فیصل کے بارے میں ٹیچر نے کہہ دیا کہ یہ بہت زیادہ بالکل بھی پڑھتا نہیں ہے، کلاس میں بدتمیزی کرتا ہے، الگ الگ صفات ٹیچر نے بیان کر دیا اور کہا کہ فیصل تم تو پاس ہونے والے نہیں ہو، تمہارے آثار تو ویسے ہی لگ رہے ہیں، ٹیچر نے کہہ دیا۔ اب واقع عبداللہ پاس ہو گیا اور فیصل فیل ہو گیا، تو کیا کہیں گے؟ عبداللہ فیصل کے ماں باپ آ کر تھوڑی کہیں گے آپ نے کہا بچہ فیل ہوگا اسی لیے بچہ فیل ہو گیا، ایسا تھوڑی کہیں گے۔ آثار ٹیچر کو 1 سال لگا معلوم ہونے کہ بچہ صحیح نہیں پڑھ رہا ہے اسی لیے یہ فیل ہو گیا۔ تقدیر کا یہ جو قدر ہے یہ اصل کہتے ہیں اندازے کو، ازمپشن کو، اسی سے لفظ تقدیر ہے۔ جب تقدیر کا مسئلہ اللہ کے تعلق سے، تقدیر لکھنے والے کون؟ ہماری طے کرنے والی تقدیر کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر طے کرنے والے ہیں۔ اللہ جب کسی چیز کا اندازہ کرتے ہیں وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف دیا، میرے اللہ وہ ہے جو نہ کبھی غلطی کرتے ہیں، اللہ سے غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے؟ تو یعنی ہم میں سے ہر کوئی جو یہاں موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے آخری انسان جو اس زمین پر پیدا ہونے والا ہے، اللہ کو معلوم حرکتیں کیا کرنا، تو اسی لیے وہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو پہلے اس غلط فہمی سے باہر آ جائیے۔ اور اسلام میں تقدیر پر زیادہ سوالات کرنا، زیادہ شک و شبہات پیدا کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اس سے ہماری ایمانیات میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، عقیدے کی گڑبڑ ہو سکتی ہے، یہ ایک بات بتانا ضروری تھا۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیونکہ اللہ کا کلام نازل ہوا، اللہ نے، دیکھیے فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، ہم کو واقعی بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے، لیکن یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کتنی فضیلت والی رات ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر کہا، برابر بھی نہیں کہا اللہ نے۔ اس کا معنی کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ انشاءاللہ جب ہم لیلۃ القدر ہم کو ملے گی
اور ہم اس کو اچھے سے استعمال کریں گے، خوب نیکیاں کریں گے، اس کے اندر قرآن سے انشاءاللہ جڑ جائیں گے، اتنی نیکیاں کریں گے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے اس لیلۃ القدر میں. تو اس لیلۃ القدر کی اہمیت کو ایک مثال سے ہم سب کو سمجھانے کے لیے آسانی ہو جائے گی. 1000 مہینوں سے بہتر کا معنی کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ 1000 مہینے مطلب تقریباً 83 سال، 83 ایئرس. ہم کو وہ بھی نہیں معلوم کہ ہم اتنے سال جینے والے ہیں یا نہیں. 83 ایئرس سے بہتر ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم میں سے کوئی لیلۃ القدر میں ہماری والدہ کو السلام علیکم کہتے ہیں، کتنی نیکی ہے؟ ایک نیکی ہے السلام علیکم، ہماری والدہ کو ہم نے کہا. تو الفی شہر کا معنی یہ ہے 1000 مہینوں سے بہتر، تقریباً 83 ایئر سے بہتر کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اگر لیلۃ القدر میں السلام علیکم اپنی والدہ کو کہتا ہے تو اس کا اجر یہ ہوگا کہ کوئی شخص 83 ایئرس تقریباً بغیر سانس لیے لگاتار اپنی والدہ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے. 24 گھنٹے ایک دن کے، 8 یا 10 گھنٹے نکال لیجیے اپنی نیند کے، ہماری نیند کے. پھر دنیا کی محنت مشقت ہم کر رہے ہیں، دنیا داری میں ہماری پڑھائی ہے، ہماری گھر گرہستی ہے، اس میں ہمارا ٹائم جا رہا ہے. آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ نماز کو شاید نکل جائے گا. ہماری آج کی نمازیں اللہ خشوع والی بنا دیجئے انشاءاللہ. تو اتنی ہی ہماری عبادت ہو گئی. تو سوچئے اللہ کتنے رحمان الرحیم ہیں. یہ سورہ کو اللہ نے نازل کیا اللہ نے تاکہ ہم مسلمان، جو ہم گنہگار مسلمان ہیں، اللہ اپنی رحمت ہم کو اس سورے میں بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنے گناہ تم نے کر لی، اللہ سے معافی مانگ لو، اس رات میں اللہ کی عبادت کر لو، اللہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس لیلۃ القدر، اچھا یہ لیلۃ القدر ہے کب وہ ہم کو معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے. جانتے ہیں ہم واقعہ کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاریخ کہ لیلۃ القدر کب ہے یہ علم لے کر صحابہ کے پاس آنے والے تھے، دیکھا کہ راستے میں 2 مسلمان آپس میں صرف بحث کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی نہیں، صرف تھوڑی بحث کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اللہ کو وہ چیز پسند نہیں ہے کہ 2 مسلمان بحث کر رہے ہیں، اللہ نے مجھے لیلۃ القدر کی تاریخ بھلا دی. لیکن پھر بھی اللہ نے اجر سے محروم نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہٰذا اب تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم لوگ رمضان کے آخری 10 دن میں، آخری 10 راتوں میں اس رات کو ڈھونڈو، تاخ راتوں میں اس کو ڈھونڈو. 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، 5 راتیں ہیں. ہماری زندگی اتنی نکل چکی ہے تو اللہ ہم کو، اللہ اپنے کرم سے وہ موقع دے دے کہ ہم ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈ لیں. کیوں آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے، حدیث بیان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو رمضان تمہارے قریب آنے والا ہے. اب ہم رمضان کے قریب جا رہے ہیں. سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، رمضان آنے والا ہے، رحمتوں برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ مہینہ جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خیرھا حرما فقد خیرھا فقد حرما، جو کوئی اس رات سے محروم ہو گیا وہ بڑا محروم ہو گیا. یعنی اتنا بڑا سودا، اتنا پیارا بزنس، اتنی بڑی اپورچونٹی اللہ دے رہے ہیں، اتنا پیارا موقع دے رہے ہیں، اس کو اگر تم نے کھو دیا تو تم نے بہت بڑی چیز کھو دی. تو یہ لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہم کو قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے. آگے اللہ نے کیا فرمایا اس سورے میں؟ آیت نمبر 3 تک ہم نے ابھی بات کی. آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات میں اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح یعنی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں کہ کس بات سے، کس چیز کے ساتھ؟ ربہم من کل امر، اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں.
یعنی ہر لیلۃ القدر میں اللہ کے ملائکہ کے فرشتوں کو، اللہ کے فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے جیسے کہ ابھی درس میں پہلے بھی کہا ہے، ہم تمام کی تقدیر، آنے والے سال کی تقدیر دے دی جاتی ہے. کون جیے گا، کون مرے گا، کون روئے گا، کون ہنسے گا، کون کس کو تکلیف دے گا، کون کس کو خوشی دے گا، کس کو نوکری ملے گی، کون فائر ہو جائے گا، یعنی کس کو نوکری نہیں ملے گی، جو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کس کی شادی ہوگی، کس کا طلاق ہوگا، کس کا خلا ہوگا، کس کو بیوہ ہوگی. اللہ لوح محفوظ سے فرشتوں کو وہ علم دیتے ہیں. لوح محفوظ میں تو تقدیر لکھ دی گئی ہے. اللہ لوح محفوظ سے تقدیر کا یہ 1 سال کا حصہ فرشتوں کو دے دیتے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے، ہمارے یہاں دعاؤں کی جب اہمیت بتائی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی دعائیں کریے میری بہن، دعاؤں سے تو تقدیر بدلتی ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، تقدیر تو لکھ دی گئی ہے، ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحمان الرحیم ہیں کہ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی تقدیر میں یہ فلاں کرنا ہے، لیکن اگر اس نے دعا کی تو اب اس کے ساتھ ایسا نہ کرو. مثال کے طور پر کسی کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، اس نے کثرت سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ہر شر سے بچا دیجیے، تو اب اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ علم فرشتوں کو کیا دیتے ہیں؟ اللہ کو معلوم ہے بندہ دعا کرے گا کہ نہیں، فرشتوں کو تو نہیں معلوم. فرشتوں کو تو صرف علم دے دیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ. فرشتوں کو دل کی حالت تھوڑی معلوم ہے. فرشتوں کو بتا دیا گیا یہ دعا کرے گا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہونے سے روک دو، یہ دعا کرے گی تو اس کے گھر کے جھگڑوں کو روک دو، یہ دعا کرے گی تو اس کے لیے دین کا کام آسان کر دو. تو یہ دعاؤں کی اہمیت کا تقدیر کے ساتھ تعلق ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح القدوس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. آخری آیت میں اللہ نے کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کی طلوع تک یہ رات بڑی سلامتی والی ہے. تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے سلامتی والی ہے یہ رات، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شیطانی حرکت، کوئی شیاطین کی حرکتیں اس رات میں نہیں ہو سکتی. شیطان کا کوئی عمل دخل اس رات میں بالکل نہیں ہو سکتا. تو اس سورے پر اگر آپ غور کریں گے میری بہنوں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، اس سورے میں اللہ اہمیت کس چیز کی بتا رہے ہیں؟ اس قرآن کی. آپ غور کیجئے، جو کوئی اس قرآن سے جڑ گیا اللہ نے اس کی اہمیت بڑھا دی. اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں 185 میں اللہ نے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کی، ہدی للناس تاکہ ہدایت بنے انسانوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی چیز ہے. 12 مہینے ہیں، قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی اس مہینے کو رمضان ہی بلایا گیا. اہمیت اتنی کیوں بڑھ گئی؟ اس قرآن سے. جس رات اللہ نے قرآن نازل کی، اللہ نے اس کو لیلۃ القدر کہا ہے. سورہ نازل کیا اس کے تعلق سے، 1000 مہینے سے بہتر بتایا ہے. اس رات میں عبادت کر لو اللہ کی رضا کے لیے، پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دیں گے. اہمیت بڑھا دی. کیوں؟ قرآن نازل ہوئی. ہم سب کی جان سے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو الامین الصادق عزت والے تھے، اللہ کا کلام نازل ہوا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا، رسول اللہ کا بنا دیا اس کلام کے نازل ہونے سے. صحابہ صحابیات ہیں، جو عمر عثمان پہلے تھے، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. جو پہلے عائشہ تھی اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی. کیوں؟ قرآن نازل ہوا، سب سے پہلے قرآن کی اطاعت کرنے والے بن گئے، سمعنا و اطعنا کہنے والے بن گئے. عظمت اتنی بڑھ گئی. اس کا معنی کیا ہوا میری بہنوں؟ یہ اپورچونٹی ہم سب کے لیے ابھی کھلی ہے، یہ موقع ہم سب کے لیے کھلا ہے. اللہ نے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 میں اللہ نے آیت نمبر 11 میں کہا، 58 میں اللہ نے کہا کہ جو علم حاصل کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق، علم اس قرآن سے اللہ نے حاصل کرنے کے لیے کہا ہے سب سے پہلے. تو جو اس قرآن سے جڑ جائے گا اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیں گے. تو آج ہم غور کریں گے
رمضان جب آتا ہے، لیلۃ القدر رمضان میں ہے، قرآن کی اہمیت اکثر ہم رمضان میں سنتے ہیں. یہ الگ بات ہے 11 مہینوں میں نہیں سنتے، بس رمضان میں زیادہ سن لیتے ہیں. 11 مہینوں میں ہم کو ہماری زندگی کی مصروفیات ہوتی ہیں، رمضان میں تھوڑا سا جذبہ آ جاتا ہے. لیکن سوچئے کہ اس قرآن کو جب اللہ نے اتنی اہمیت والی کتاب بتائی ہے، ہم کتنی اس کی تلاوت کرتے ہیں. اپنا جائزہ لیجئے، میں اپنا لیتی ہوں، آپ لوگ اپنا لیجئے. کتنا ہم نے اس کو یاد کیا، کتنے ہم نے اس کی تلاوت کی. اور ہاں، جب ہم قرآن کی تلاوت کی بات کرتے ہیں، تلاوت کو پہلے جتنی اہمیت دیتے تھے اب انشاءاللہ بڑھ کر اہمیت دیں گے جب میں آپ کو قرآن کی 2 آیات سنوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 میں 35 میں آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ نے فرمایا، اور یہ جو 2 آیتیں ہیں علماء اکرام نے اس کو آیت القرہ کہا ہے. آیت القرہ یعنی وہ آیات جس میں اللہ کی کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری سنائی ہے. تو یہ خوشخبری سن لیں گے تو ہم سب پابندی سے اس قرآن سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے کیا فرمایا آپ جانتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو کوئی میرے بندوں میں سے، اللہ نے فرمایا، اس کتاب کی تلاوت کریں گے، صلاح قائم کریں گے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے کھلے طور پر یعنی دکھا کر یا چھپے طور پر یعنی چھپا کر صدقہ کریں گے. کیا کہا اللہ نے؟ 3 اعمال کا ہے. جو قرآن کی تلاوت کریں گے، نماز قائم کریں گے، چھپا کر یا کھلے طور پر یعنی سیکریٹلی یا پبلکلی آپ صدقہ دیں گے. 3 اعمال اللہ نے بتائے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسا سودا کیا ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اجر اپنے اللہ کے پاس سے لیں گے. سوچیے اگر کوئی بزنس مین، کوئی کمپنی، کوئی بھی بڑی کمپنی آپ سے کہے کہ آپ ایسا انویسٹ کر دو آپ کو بالکل نقصان نہیں ہوگا، بڑا انویسٹمنٹ آپ نے کیا. ہم کرتے ہیں اکثر الگ الگ موقعوں پر تاکہ ہمارے پاس مال بڑھے، ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ پیسہ بڑھنے کے لیے الگ الگ جگہوں پر انویسٹ کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. جو یہ 3 اعمال میں اپنے آپ کو انویسٹ کر دے گا، تلاوت قرآن، صلاح قائم کرنا اور خوب صدقہ کرنا، اللہ کہتے اس نے ایسا بزنس کیا، ایسا سودا کیا جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے. سوال یہ آتا ہے تلاوت کا معنی کیا ہے؟ ہم اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم نے کی اس قرآن کی تلاوت؟ ہم نے کی کہ نہیں؟ کئی بار ہم نے اس قرآن کی تلاوت کی، لیکن سوچئے تلاوت کا معنی ہم نے نہیں سمجھا. تلاوت کا معنی ہے اس قرآن کو پڑھنا، اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرنا، اس قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اس کو، ان باتوں کو اگر ہم اکٹھا کریں گے تو اس کا معنی تلاوت ہے. کا مطلب قرآن پڑھنے کا جذبہ ہو، اس کو سیکھنے کا شوق ہو، عمل کرنے کی طاقت رکھنے کے ساتھ اس میں کوشش کریں. ہم یہ تمام چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں تب تلاوت کا حق ادا ہوا کہا جاتا ہے. آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو آج ہم جس طرح تلاوت کر رہے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر رہے، کیا یہ اسلام ہے؟ نہیں. تلاوت کا معنی ہے پڑھنے کے ساتھ عمل کرنا ہے، دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دینا ہے. اس کا معنی تلاوت ہے انشاءاللہ. آپ غور کیجئے، جب ہم قرآن سنتے ہیں، قرآن عربی زبان میں جو تلاوت ہے وہ سنتے ہیں یا اس کا مفہوم سنتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے آنکھ بھر آتے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے دل تھوڑے سے اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، بڑے سکون محسوس کرتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو خوف میں آ جاتے ہیں اللہ کے، کئی ایسے ہیں جن کو کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ انفال کی آیت نمبر 2، اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ مومن جو ہوتے ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، اذا ذکر اللہ، بے شک مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کی کتاب کا ذکر آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے خوف سے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ جاتا ہے. جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو اللہ کا خوف دلوں میں آ جاتا ہے، وجلت قلوبہم. اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے.
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو اصل میں مومن ہیں۔ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا تو ڈر یہ ہے کہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ اگر پڑھنے کے بعد کچھ حرکت میں ہم آ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے کہا ہے مجھے کرنا ہے، تب قرآن کا اثر ہو رہا ہے۔ اب 1000 بیانات سن لیجئے، 1000 بار قرآن پڑھ لیجئے، اجر تو آپ کو مل جائے گا اس کا، لیکن مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو مقصد پورا کرنے کیا کرنا چاہیے بہن؟ کیا کرنا چاہیے بہنوں؟ خوب اللہ سے پہلے دعائیں کیجئے کہ اللہ ہم کو قرآن سے جڑا دیجئے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہماری امہات المومنین کو جڑا دیا تھا۔ آپ لوگ غور کیجئے، جب ہمارے یہاں کوئی شادی یا بیاہ کا مسئلہ آ جاتا ہے، ہمارے خاندان میں کسی کی شادی فکس ہو رہی ہے، رشتہ فکس، 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے کا وقت ہے بھی نکاح کو، تو ہماری تیاری ظاہر سے باتیں شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی ایک بڑا ایونٹ ہے ہماری لائف کا، بیٹی کی شادی ہے، خود کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، کسی کی بھی شادی ہمارے گھر میں ہو، ہم بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں اور تیاریاں کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ اس بات کو غور کیجئے، آپ لوگ اس کو انشاءاللہ ضرور غور کیجئے کہ جب کسی کی شادی ہمارے خاندان میں ہوتی ہے، ہمارے دوست احباب یا پڑوسیوں میں ہوتی ہے، جب آپ کسی سے بھی اپنے خاندان میں ملیں گے، اپنے دوست احباب میں ملیں گے، بوڑھے سے بوڑھا کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، پوچھیں گے کہ شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں، رخے چھپے کہ نہیں چھپے، فنکشن ہال بک ہوا کہ نہیں، ارے کیا ہوا، کپڑے لیے کہ نہیں بچی کے، سونا کتنا خریدا، یہ وہ 1000 چیزیں ہم معلوم کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک جستجو، ارے معلوم کرے بھائی شادی ہے، ماشاءاللہ شادی ہے، ایک خوشی ظاہر کر رہے ہیں اور احساس دلا رہے ہیں کہ بہت بڑا ایونٹ ہے۔ ابھی امتحانات سکولز کے ختم ہوئے، ابھی کالجز کے بھی تو چل رہے ہیں، تو ہوتا یہ ہمارے پاس جو امتحان ہمارے سامعات میں جس نے ایگزامس لکھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں الگ، پھر دوستوں میں الگ، ایگزام کیسا گیا، تیاری کیسی چل رہی ہے، کیسی چل رہی ہے، یہ جستجو ہے۔ رمضان کے لیے کیا ہے؟ رمضان کے لیے کیا ہے میری بہنوں؟ ہماری رمضان کی تیاریاں کیسی ہیں؟ پہلے مینو ڈیسائیڈ ہوگا، سحری میں افطاری میں کیا بنے گا، یہ چیزیں حرام نہیں ہے، لیکن ہماری اصل تیاری اگر دیکھا جائے تو یہ ہو رہی ہے۔ دوسری صاف صفائی کی تیاری، صاف صفائی زبردست کریں گے، لیکن صاف صفائی کرنے سے ہو رہا کیا ہے؟ اجر تو مل رہا ہے آپ کو، کیونکہ آپ رمضان کی آمد کے لیے کر رہے ہیں، اجر تو مل رہا ہے ماشاءاللہ، لیکن اصل تیاری کیا ہے؟ دل کی صفائی کے لیے رمضان ہے، بے شک گھر کی تو کرنا ہے ہم کو، ہمیشہ کرنا ہے، اب زیادہ کریں گے اجر کے لیے، اصل دل کی صفائی ہے۔ کیسے ہم نے تیاریاں کی؟ صحابہ کیسی تیاری کرتے تھے؟ صحابہ کا قول ہے کہ جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا، رمضان کا آخری دن آ گیا، عید ہو گئی، اس دن سے آنے والے 6 مہینے تک ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں اللہ اس کو قبول کر لیجئے، اور آنے والے 6 مہینے یعنی پھر رمضان آنے کے لیے 6 مہینے ہو گئے، آنے والے 6 مہینے بقیہ 6 مہینے سال کے اللہ سے دعا کرتے اے اللہ ہم کو ایک اور رمضان عطا کر دیجئے۔ صحابہ کی دعا ہوتی، تیاریاں کرتے، دعاؤں کے ساتھ تیاریاں کرتے کہ کیسے قرآن کو لوگوں میں پھیلانا ہے، کتنا قرآن کو ہم کو یاد کرنا ہے، نمازوں میں عام کرنا ہے، گفتگو میں عام کرنا ہے، تقاریب قرآن کے تعلق سے الگ الگ مواقع تلاش کرتے کہ ہم قرآن سے کیسے جڑیں۔ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے میری بہنوں؟ تو ہم کو اب یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم کیسے اس رمضان کو ہمارے لیے فائدے والا بنا دے اس قرآن سے جڑنے کے بعد انشاءاللہ۔ سوچئے یہ قرآن ہمارے گھروں میں ہے، اس قرآن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم ہمارے جان مال ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر چاہتے ہیں، اس کلام اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکریں کھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے، تکلیفیں جسمانی اذیتیں پہنچائی گئی۔ کیسی ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کیوں؟ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی، لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتی تھی ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیسا جذبہ آ گیا؟ وہ واقعہ ہم نے سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں گھر کو آتے ہیں، بالکل شروع کے سال قرآن نازل ہونے کے، لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوئی، آہستہ آہستہ الگ الگ موقعوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، اور اب جب چند کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اللہ ان کو برباد کر دے، حملے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو رہے ہیں، زخمی ہو گئے،
لوٹ کر گھر کو آتے ہیں ہماری پیاری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے اگر ہم میں سے کوئی کسی کے شوہر کو کوئی کھروچا آ جائے, کوئی چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو ہم کتنی ہماری تکلیف بڑھ جاتی ہے, ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو سوچئے شوہر کون ہے یہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں دیکھ رہی ہیں, اور جب گھر میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرم پٹی کرتی ہیں, دلاسا دیتی ہیں کہ آپ نے یہ کلام لوگوں کو سنایا, وہ آپ کو تکلیف دے رہے تھے, زخمی آپ کو کر دیا, اللہ بڑے ہمارے کچھ نہیں ہوگا, بس بہرحال دلاسا دے رہی ہیں, مرم پٹی کر دی. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کچھ دیر گزر گئی, پوچھا اے میرے پیارے شوہر, اے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ مرم پٹی ہو گئی, درد شاید آپ کو ابھی کم ہو رہا ہے, تکلیف ہے کیا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی اور کہا اے میری پیاری بیوی, اے میری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی میں بہتر محسوس کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اے میرے پیارے رسول اللہ, اے رحمت للعالمین, اے میرے پیارے نبی, اگر اب آپ آرام میں ہیں تو بیٹھے کیوں ہیں؟ جائیے پھر اللہ کا کلام لوگوں کو سنائیے, یہ کلام پھر سے جا کر لوگوں کو سنائیے. اگر وہ آپ کو پھر زخمی کرتے ہیں تو گھر کو آئیے, آپ کی خدیجہ آپ کے لیے موجود ہے. یہ خدمت ہم نے کہاں کی میری بہنوں؟ خدمت ہو ہی کہاں رہی ہے؟ تلاوت ہی ہم نہیں کر رہے ہیں تو خدمت کہاں سے ہوگی؟ تو انشاءاللہ اب ہم انشاءاللہ یہ موقع ہر حساب سے تلاش کرتے ہیں. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ عنی ولو آیا, ایک آیت معلوم ہو جائے, ایک بات اسلام کی معلوم ہو جائے, ایک بات میری سیرت کی معلوم ہو جائے, ان تک پہنچاؤ جن کو معلومات نہیں ہیں. تو آپ ایک ایک آیت کر کے انشاءاللہ لوگوں میں دعوت کا کام کیجئے, گھر کے ماحول کو تبدیل کیجئے. جہاں پر ہمارے پاس گوسپ ہوتی ہے, بے شرم ٹی وی سیریلز دیکھتے ہیں, بے شرم فلمیں دیکھتے ہیں, رمضان مکمل ہوا, عید کے دن عید اسپیشل ریلیز فلمیں ہوتی ہیں, ہمارے کئی مسلمان روزوں کی حالت میں جا کر ٹکٹس خریدتے ہیں, اور پھر جیسے عید ہوئی شیطان جس طرح فرار, انسان بھی فرار, واپس ہم وہی بیک ٹو اسکوائر ون, واپس وہیں پر آ گئے. اور اس میں ہم عورتوں کا کتنا بڑا رول ہے؟ عورت گھر کے ماحول کو چینج کرتی ہے, وہی تبدیل کر سکتی ہے, اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اگر عورت گھر کے اس قرآن سے جڑ جائے گی تو صرف گھر نہیں قوم سدھر جائے گی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرنا چاہتی ہوں, اس امید کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اور مجھے ہمیشہ کے لیے اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور ہم کو بولنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا بنا دیجیے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.